وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرنے میں میرے عزیزوں وقت ہی کم ہے، ہم کیا تعریف کریں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کی تعریف کرنے والے جو زندگی بھر تعریف کرتے رہے، زندگی بھر حضور پاک کی تعریف کرتے رہے، تب بھی وہ آخر زمانے میں یہ شکایت کرتے رہے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کے بابوں میں سے ایک باب بھی نہیں ہو سکا، ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا، زبانیں سوکھ گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف میں ایک باب مکمل نہ ہو سکا۔ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس لیے میرے عزیزو ہمارے پاس جو وقت ہے، میں مصر میں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک مسجد کی خطیب تھے، پیدائشی نابینا خطبہ دیا کرتے تھے، نماز ایک بڑے مرشد ہیں وہ پڑھاتے تھے، وہ ایک سلسلہ ہے وہاں پر مشہور و معروف سلسلہ ہے، ان کے پیر و مرشد بھی ظاہر نہیں ہوتے، وہ عوام میں ہی رہتے ہیں، ان کا ایک ٹرم طریقہ ہے، ان کے جمعہ کے لیے میں جایا کرتا کبھی کبھار، جانتے ہیں یہ میں تقریباً 2010 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت اس خطیب نے جو وہاں کے ایک بڑے عالم دین ہیں جو خطبہ دیا، ہم اش کر گئے حقیقت محمدیہ پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات، ان کی صفات پر۔ ہم خطبے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیا خوب آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، تو انہوں نے عاجزی میں آ کر کہا اسی عنوان پر پچھلے 12 سال سے میں خطابت کر رہا ہوں، آج تک ٹاپک چینج نہیں کیا، کبھی عنوان بدلا نہیں، ہر جمعہ خطابت کرتے ہیں حقیقت محمدیہ پر، اور آج تک بھی وہ باحیات ہیں، ابھی تک اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضور کی تعریف کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے؟ ہماری زندگیوں کا وقت کم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جن بڑے بڑوں نے تعریفیں کی، اخیر میں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، کسی دن مجھ غریب کے گھر آپ کا آنا ہو جائے تو جہاں آپ کا قدم پڑے گا جامی اپنی جان وہاں قربان کر دے گا۔ سعدی شیرازی کہتے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ دنیا کے وہ معزز ترین لوگ ہیں جو زبانوں میں آج تک بھلائے نہیں جاتے۔ آج ہر گلی میں یہ نعرہ گونجتا ہے یا نہیں؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ امام شرف الدین بوصیری، آج سے 600 سال پہلے کے ایک بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں 170 اشعار اس وقت لکھے تھے جب ان کو لقوے کی بیماری آ گئی تھی، فالج کا اثر ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا، حکیم اور طبیب لا علاج قرار دے چکے تھے۔ حضور کی شان میں جب یہ لکھنے لگ گئے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے اور کہا بوصیری جو تو نے لکھا ہے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ نبی پاک جس قصیدے کو سننا چاہ رہے تھے، شرف الدین بوصیری نے سنایا، میرے آقا نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور انعام میں اپنی ایک چادر بھی عطا فرمائی۔ شرف الدین بوصیری کہتے صبح میں اٹھا تو نہ لقوے کا اثر ہے نہ جسم کے اندر کوئی فالج کا اثر ہے، اور پھر اٹھ کر دیکھا تو میری گود میں رات کو دی ہوئی چادر بھی موجود ہے۔ یہ انعام بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ عزیزہ نگرامی وقار تعریف ان کی کرو، جن کی تعریف کرنے کے بعد تمہارے مقامات بھی بلند ہوں گے۔ یہ ہماری تعریف کریں گے کل ہم مر جائیں گے،
اور اس کے بعد ہمارا ختم ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی نہیں مرتا ہے. آج 100 سال ہو گئے ہر جلسے میں عشق محبت عشق محبت. کیا یہ دو جملے کہو تو دوسرے پر سارے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. کیوں اعلیٰ حضرت کو بلایا نہیں جاتا؟ وجہ صرف یہ ہے اعلیٰ حضرت اپنے خاندان اور اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب بھی پڑھتے تھے تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کو دیکھو اور پڑھتے جاؤ، مگن ہوتے جاؤ. دنیا کچھ ناپ رہی تھی حضور کا علم اتنا، حضور کے اخلاق ایسے، یا حضور امتیوں کے برابر، نعوذ باللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی.